رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. One sunnah for big change. ایک خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اس کو اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کی وجہ بنانے کے لیے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے کچھ اخلاقی یعنی بری خصائل کو، بری خصلتوں کو سیکھا جن کو اپنے اندر سے نکالنا، جیسے غیبت، چوری، چغلی اور جھوٹ. اس کے بعد اور کیا کیا، غصہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، یہ سب باتیں الحمدللہ ہم نے سیکھی اور کوشش کر رہے ہیں سب ان کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی. غیبت کرتے ہیں تو ریمائنڈر ملتا ہے، جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگتے ہیں تو ریمائنڈر ملتا ہے اپنے اندر سے. آپ اپنے آپ پر خود دربان بن کے بیٹھیں گی تو یہ چیزیں اندر سے نکلیں گی. ادروائز کوئی سیشن، کوئی بھی لیکچر، موٹیویشن کیوں نہ ہو، اس کے اندر آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک آپ اندر سے ارادہ مضبوط نہیں کرتے، اندر سے اپنے ساتھ نہیں ہوتے کہ ہم نے واقعی اپنے اندر سے یہ چیزیں ختم کرنی ہے. الحمدللہ دعا ہے سب کے لیے جن جن کانوں تک یہ آوازیں جا رہی ہیں، اللہ ان سب کے اندر سے اس برائی کو ختم کر دے. جتنی وہ برائیاں ہم نے سیکھی ہیں یا جو ہم جانتے ہیں، اللہ ہم سب کے اندر سے ان تمام برائیوں کو جڑ سے نکال دے. اور اگر کبھی ہونے بھی لگے، انسان ہونے کے ناطے ہمیں ریمائنڈر ملے اور ہمارے اندر ہمارے نفس پر اتنا ہمیں اختیار اور قابو ہم نے پایا ہو کہ ہم اس کو روک سکے. تو آج جو ہے نا، آج ہم ایک بہت خوبصورت بات سیکھیں گے، جو اب اچھی اچھی باتیں سیکھنی ہے، کیونکہ اگر برائیاں نکلیں گی تو کچھ اور بھی تو کرنا ہے نا، اندر خالی تو نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں آپ برائی تو نہیں کر رہے، منافقت کا لبادہ چھوڑ دیا ہے، جھوٹ، چغلی، وعدہ خلافی سب کچھ چھوڑ دیا. تو اب ان کی جگہ پہ کیا کرنا ہے؟ ان کی جگہ پہ بھی تو ایک چیز ہوگی نا. تو آج ہم سیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت سنت. وہ سنت کیا ہے؟ مسکرانا. اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو آج کے دور میں صدقہ دینا تھوڑا مشکل کام ہو گیا نا. ہم اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. جیسے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی، اور بہت سے ایسے ہیں جو بہت اسکول لیول پہ، کالجز لیول پہ ہوتے ہیں، تو اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی کہ ہم ریگولر صدقہ کر سکے. تو اللہ کے رسول کی بات ہمارے لیے کتنی بڑی حجت بھی ہے، ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ہم کیوں نہ لوگوں کو مسکرا کے ملنا شروع کر دیں، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے آج صدقہ کرنا ہے، اور کاؤنٹ کرتے جائیں. آج میں نے زیادہ صدقہ کرنا ہے، کل میں نے تھوڑا موڈ آف تھا، آج میں نے کرہن بھی مسکرانا ہے. اب دیکھیں، مجھے لگتا ہے ایک ہوتا ہے بائی نیچر آپ کی مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ تو کرنا ایزی ہے. تب مسکرانا جب آپ کا موڈ نہیں ہے لیکن سامنے والا آپ سے مسکرا کے بات کر رہا ہے اور آپ نے اس سے ملنا ہے. جیسے آپ کے گھر میں کوئی آ جاتے ہیں، گیسٹ آ جاتے ہیں، وہ ابھی ڈور پہ ہے نا، تو پرتپاک انداز میں ان کو ملنا. آپ بھی دور سے ان کو دیکھیے اور مسکرائیے، اسمائل دیجیے، تاکہ ان کو محسوس ہو کہ کتنا اچھا ویلکم کیا جا رہا ہے ان کا. جب کسی کو الوداع کریں تو مسکرا کے ان کو دعائیں دے کے الوداع کریں. جب کسی سے بات چیت کریں، ایون کے اندر تھوڑ پھوڑ ہو رہی ہے، پھر بھی مسکرانا ایک خوبصورت عمل ہوتا ہے. مسکراہٹ کسی کو دینا، کسی کو محسوس کروانا کہ تمہاری کمپنی یا تمہارے ساتھ بیٹھنا مجھے اچھا محسوس کروا رہا ہے. یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ ہی، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے. تم میں سے بہترین وہ ہے
جو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، سب سے بہترین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، اس لیے جب بھی کوئی ایسی آپ کو بات پتہ چلتی ہے نا، تو سٹارٹ کدھر سے کرنا ہے؟ گھر والوں سے، اپنے روم میٹ سے، جن کے ساتھ ساتھ آپ رہتے ہیں، کلاس فیلو سے، جن سے کبھی کبھی ملتے ہیں، ان کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا تو ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ عزت کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے نا ہم نے، ہماری کوئی ریپوٹیشن ہوتی ہے بائی، اس لیے ان کے ساتھ تو ملنا وہ ہم پہلے بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم نیا کام کریں گے، ان تمام لوگوں سے مسکرا کے ملیں گے جن کے ساتھ مسکرانے، ساتھ بیٹھ کر مسکرانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، یا پھر ہم نے ان کو اپنی دل کے اندر جگہ نہیں دی ہوتی، تو شروع کرتے ہیں بالکل جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ کون؟ آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ ان سے بات کریں، ان کے سامنے جائیں، مسکراہٹ لے کے۔ اکثر پیرنٹس کی ہوتی ہے یہ شکایت کہ بچہ ہر ایک کے سامنے تو مسکرا لیتا ہے، اور جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کا منہ لٹکا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اس کی وجہ سے اتنا ہارٹ ہوتے ہیں۔ ابھی کل ہی میری ماما بھی مجھے یہی کہہ رہی تھی، تو حالانکہ کوشش ہوتی ہے ہر وقت مسکرانے کی، تو دعا کر کے میں ان کے سامنے گئی تو تھوڑا سا دعا کے فیس میں تھی، تو اس وقت یہ ہے کہ سوچیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کا جب بھی اس طرح سے چہرہ لٹکا ہوتا ہے تو میرے دل کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو میں ان کو کہنے لگی، میں کہ ہر وقت میں مسکراتی رہتی ہوں، ابھی تو مجھے 1 منٹ بھی نہیں ہوا میں نے اپنی مسکراہٹ ختم کی ہے۔ تو میں آبزرو کر رہی تھی کہ پیرنٹس کو اس کے ساتھ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہے نا مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، اور ہر وقت جو ہے نا ان کے سامنے فریش رہیں، ان کی آدھی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ پریشان بھی ہیں نا، تو پھر بھی آپ جو ہے نا اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے لے جائیں، اور اپنے عزیزوں کے سامنے، دوستوں کے ساتھ تو بڑی مسکراہٹیں ہماری آتی رہتی ہیں چہرے پر۔ سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کا حق ہے ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، جتنا بھی آپ 5 منٹ گزار رہے ہیں، 10 ہے، سارا دن ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو جو ہے نا آپ کو ان کے سامنے مسکراتے ہی رہنا چاہیے، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ کے اور قریب کون ہے؟ آپ کے بہن بھائی، ان سے شرارتی طور پر تھوڑی سی لڑائی ہو بھی جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہنا کہ آپ بالکل ایک اس طرح سے بن جائے کہ آپ کی نوک جھوک نہ ہو، وہ تو نارمل ہے، ہلکی پھلکی سی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ ان کے ساتھ بھی مسکرا کے بات کریں، وقت گزاریں، ان کو اچھا محسوس کروائیں۔ ماشاءاللہ آپ میں سے آدھے اسٹوڈنٹس تو وہ ہیں جو ہر وقت ہی مسکراتے رہتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ خود مسکراتے ہیں نا، تو آپ نے کسی دوسرے بندے کو مسکراہٹ سکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی مسکراہٹ آپ کی نا تنزیہ نہ ہو، صدقہ تو تبھی ہوگا نا جو پاک ہوگا، اندر اور باہر سے آپ کسی کو مسکرا کے ملے۔ خاص طور پہ گھر والوں کے بعد جب کسی کا ویلکم کرتے ہیں نا، تب مجھے یاد ہے کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے اس چیز کو آبزرو کیا، اور اس کے بعد مجھے نا یہ چیز سیکھنے کو ملی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ جب آتے ہیں نا تو آپ کو دیکھتے جاتے ہیں، نو کومنٹ، نو فیشل ایکسپریشن، بالکل نارمل، اور جا کے ان سے سلام کرتے ہیں، بس ایسے جیسے اچھی فیلنگز نہیں آتی۔ تو ایک بار میں اپنی خالہ کے گھر گئی، اور بہت دور بیٹھی تھی، بہت زیادہ، کافی لمبا جو ہے نا حال تھا، صحن تھا۔ اب میں ڈور پہ تھی تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی اسمائل دینا شروع کی، دور سے چلتی آئی، میری اندر کی فیلنگس تھوڑی اور اسٹرانگ ہوتی گئی کہ اچھا میں یہاں پہ آئی ہوں، مجھے بڑا پروٹوکول ملے گا، اور مسکراہٹ نہیں، ایسے جیسے اندر کی انرجی جو ہے نا بڑھا دی۔ تو ان تک پہنچنے تک ان کے بارے میں میری فیلنگس بھی بہت اچھے۔ پھر وہاں پہ مجھے ایک چیز سیکھنے کو یہ ملی ہے، میں نے آبزرو کیا کہ آپ جب دور سے کسی کو اسمائل دے دیتے ہیں، کوئی آتا ہے یا کسی سے، جیسے آپ اسکول کالجز میں ملتے ہیں تو آپ کا کوئی جاننے والا آ رہا ہے، تو دور سے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ مسکرا کے اس کا
آپ تک پہنچنے تک وہ آپ کی مسکراہٹ ہی دیکھتا رہتا ہے. تو جب آپ ملتے ہیں نا تو آپ کو بہت اچھے احساسات، اچھی فیلنگز آتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہہ کے لگانا، اس سے تو آپ کے اس کے سے آپ کا دل مردہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، مسکرانا جو ہے نا وہ بالکل الگ ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہنا کہ آپ کے چہرے پہ ہر وقت اسمائل ہو، فریش ہو آپ کا چہرہ. اور ویسے بھی نا آپ کو پتہ ہے، میں پڑھ رہی تھی کہیں پہ کہ جو انسان زیادہ مسکراتا ہے نا تو اس کے جو چہرے کے اندر مسلس ہوتے ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور اس انسان کو جھریاں جسے آپ کہتے ہیں وہ جلدی نہیں پڑتی، یعنی اس کا چہرہ جلدی برا نہیں ہوتا. ہم اتنی کریم وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور اتنی چیزیں لگاتے ہیں تاکہ ہمارے چہرہ جو ہے، ہماری اسکن ٹائٹ رہے. تو اس کا ایک حل آپ کے پاس ہے اسکن ٹائٹ رکھنے کا، کہ مسکرانا شروع کر دے. ٹھیک ہے، مسکراہٹ اور ہر وقت مسکرانا ہے، یہ اچھی بات ہے. آپ لیکن نا آپ موقع محل بھی تو دیکھتے ہیں نا جہاں پہ مسکرانے کی ضرورت نہیں، جہاں پہ کوئی اظہار غم کس میں شریک ہونا، تو وہاں پہ کوشش کرنی چاہیے نا کہ آپ اس کو موقع محل کے مطابق مینیج کریں. ٹھیک ہے، یہ بیوٹی ٹپ ہے، تو دیکھیے گا انشاءاللہ. اور مسکرانے، اپنے مسکرانے کو نا اتنا بھی وہ نہیں کرنا کہ آپ کی مسکراہٹ کی ویلیو ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، موقع محل اور مناسب ماحول دے کر جہاں پہ ضرورت ہے نا مسکرانے کی وہاں پہ ضرور مسکرائیں، اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ مسکرانا جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ موقع بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر مسکراہٹ آپ کی نا لوگوں کے لیے تکلیف کی وجہ بھی بنتی ہے. یہ بھی بہت چیزیں آبزرو کرنے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے اپنے چہرے کو، اپنی اسکن کو ٹائٹ بھی رکھنا ہے اور انشاءاللہ فریش بھی رہنا ہے. تو اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جن کے ساتھ آپ کا مسکرانے کو دل نہیں کرتا اگر آپ ان کے ساتھ بھی مسکرائیں گے تو آپ کو اجر زیادہ ملے گا. جی جی، تو موقع محل دیکھ کر یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے حدیث پڑھی ہے تو آپ کہیں جی صدقے کا اجر ملنا ہے. تو کیونکہ کوئی بھی کام اسلام کے اندر حکمت سے حال ہی نہیں ہوتا. کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے نا، حکمت اس کے اندر ضرور تلاش کیا کریں کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس کو کہاں پہ کیسے استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ خاص طور پہ نا ابھی تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو آپ کے لیے بڑا ایزی ہے، اور آپ سب کہتے جا رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی مسکراتے ہیں، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. جب آپ ماں کے مقام پہ آئیں گے نا اس وقت آپ نے اپنے بچوں کو جو مسکراہٹ دینی ہے نا، تو تب آپ کے لیے مشکل کام ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وقت کے لیے دعا کریں. اور یہاں پہ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے بھی خاص طور پہ بچوں کو بھی مسکراہٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ایک ماں کو بچے کی مسکراہٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح بچوں کو بھی چاہت ہوتی ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کے سامنے ہنستے مسکراتے رہیں. تو اس کی کوشش کرنی ہے. اور آپ جو یہاں پہ ابھی ان میرڈ اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم جب بھی اسٹیج پہ بھی تو ہمارے لیے بہت ایزی ہے، تو اس کو ہمیشہ ہمارے لیے ایزی رکھنا. جب آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کام ہو تو آپ نے پھر ڈانٹنا بھی نہیں، اور حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے کیسے مینیج کرنا ہے. یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر بھی آپ نے تھوڑا کام کرنا ہے اور اپنے لیے دعائیں کرنی ہے. اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ اتنا بھی مسکرانا نہیں کہ غیر محرم کو دیکھ کر بھی آپ مسکرائیں گی، تو وہاں پہ تو پھر آپ کی یہ مسکراہٹ آپ کے لیے فتنہ بن جائے گی. یہی بات ہے نا کہ غیر محرم اور باقی چیزیں جہاں پہ مسکرانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو اتنا بھی صدقے کو عام نہ کریں کہ آپ کا صدقہ آپ کے لیے ڈال ہی نہ بن سکے. بچوں کے ساتھ سیریس رہنا پڑتا ہے. بچوں کو ماں باپ سے زیادہ کسی اور کی دوستی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے گھر میں بھی یہ ہے کہ جب ہمارے پیرنٹس جو ہے نا بہت خوش ہوتے ہیں اس دن پورا گھرانہ ایسے جیسے ہم جنت میں رہتے ہیں. موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ منہ تھوڑا میرے والد محترم جو ہیں الحمدللہ ان کا اپنے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ضرور
उनकी कुछ पेरेंटिंग के लिहाज से बातें आपके साथ शेयर करूंगी कि उनका हमारे साथ, इवन कि वो स्कॉलर हैं और मोस्टली स्कॉलर्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि बहुत सख्त होते हैं और वो घर में आ जाएं तो कुछ कर नहीं सकते, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हर वक्त जब भी घर में हैं हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, रूल्स भी उनके बहुत सख्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी के साथ हम मानते भी हैं। लेकिन तकरीबन जब तक हमने उनके पास बैठना है ना, उन्हीं को किसी न किसी बात पे मजाक करना और मुस्कुराना, हंसना हमारे साथ, तो हमें ऐसे लगता है जैसे कि हम किसी जन्नत में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये पेरेंट्स को होना पड़ता है। अगर घर में जन्नत नहीं मिलेगी ना तो बच्चे बाहर जन्नत ढूंढने जाएंगे। माँ बाप में से ना एक को जरूर ऐसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वालदा भी एक एज अ फ्रेंड है और जैसी भी बात वो हम उनके साथ शेयर करते हैं, आगे से रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, इग्नोर नहीं करते। अगर रिस्पांस ना बच्चों को अच्छा दिया जाए तो बच्चे आपके साथ बात भी नहीं शेयर करते। तो मेरा फौरन से ये होता है कि जब भी कोई नई बात मुझे मिलती है या मुझे पता चलता है तो फौरन से कि मामा के साथ मैं बैठ के खाना खाऊं, और मेरा अक्सर होता है कि खाना खाने के दौरान मैं उनके साथ बातें शेयर करती हूँ। अच्छा रिस्पांस मिलता है, मुस्कुराने वाला मुस्कुराहट के साथ और समझाने वाला समझाने के साथ। तो देखिए घर में अगर शेयरिंग होगी ना तो फिर बाहर जरूरत नहीं रहेगी, और ये सबसे अच्छी दोस्ती होती है पेरेंट्स के साथ आपकी। आप अंदर बाहर से फ्रेश होते हैं, आपको टेंशन नहीं होती किसी को बात बता के हम कहें कि प्लीज ये बात किसी को ना बताना। असल मोहब्बत वही होती है। इसलिए कोशिश करें पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ इतने सीरियस ना हो। आपके बच्चों को आपकी दोस्ती की जरूरत है। आपको सबसे ज्यादा उनको रिलैक्स रखना है, फ्रेश रखना है। और दूसरी एक पेरेंटिंग टिप ये भी है कि जब डांट पड़ती है किसी को, बाबा से पड़ती है तो खास तौर पे, तो मूड ऑफ हो जाता है ना बच्चे का, तो उस वक्त बच्चा अपने पेरेंट्स के बारे में ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है। तो वो सोचे आने से पहले पहले उनका होता है कि मैं अपने इस बच्चे को खुश कर दूं। डांट भी पूरी डांटा है, अगर रूल फॉलो नहीं किया, कोई गलती की है, डांटना ही है। ज्यादा नहीं, यानी अगर 10 टाइम्स है तो उसमें से 2 और 3 टाइम्स तो डांट पड़नी चाहिए ना, ये तो जरूरी भी होती है। तो डांट के बाद फिर वो बदगुमान होने से पहले पहले अपने बच्चे को फ्रेश करते हैं। ये कितनी अच्छी टिप है कि बच्चे को पता होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन नहीं है, हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, और अंदर नेगेटिविटी भी नहीं आती। तो हमारा होता है कि हम बच्चे को बहुत ज्यादा मार भी लेते हैं, डांट भी देते हैं, बहुत बुरा भला भी कह देते हैं, और फिर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी ठेस पहुंचती है, इतनी ठेस पहुंचती है कि वो अंदर से जिद्दी हो जाता है। किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ कोई छोटा है या बड़ा, उसको टारगेट करेंगे ना, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। हाँ जी, डांटने के बाद पसंदीदा चीजें भी दिलाते हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। कुछ खिलाते हैं, कैश प्राइज दे देते हैं, बहुत सी चीजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीके के साथ, अल्लाह का शुक्र है कि इन सब चीजों में जब आप रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा लर्न करते हैं, आप मेंटली आपकी बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है, आप आजाद होते हैं। यानी आप कुएं का कछुआ नहीं रहते, आप समंदर में निकलते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं ना, तो आप आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। इसलिए ये जो मुस्कुराने वाली सुन्नत है ना, इसको सबसे घर में पहले घर में अप्लाई करने का मकसद ये था कि बच्चे पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स बच्चों के लिए ये काम करें। अब ये इंशाल्लाह करना है इंशाल्लाह। और तब ज्यादा मुश्किल है जब खुशगवार हालात नहीं होते, आपकी मर्जी का काम नहीं हो रहा, पेरेंट्स ने कोई ऐसी बात कर दी जो आपकी मर्जी की नहीं थी। 2-4 मिनट के लिए आप सीरियस होना है। क्यों? क्योंकि वो डांट रहे होंगे, आप मुस्कुराएंगे, तो ये अच्छा अमल नहीं है, उस वक्त फिर और डांट पड़ेगी। वही बात है ना, मुस्कुराने के वक्त भी आपने थोड़ा सा गौर करना है कि मुस्कुराते वक्त कैफियत, हालात, माहौल कैसा है। इसलिए डांट जब पड़ी हो, कोई समझा रहा हो, कोई नसीहत कर रहा हो, तो बेजा इस तरह से करना भी फिर आपकी मुस्कुराहट की वैल्यू कम कर देता है। बस ये वहां पे इस्तेमाल करें जहां पे जरूरत है।
आपको लगता है कि मेरी मुस्कुराहट से सामने वाला फ्रेश होगा, मुझे मुस्कुरा देना चाहिए। और जब मूड ऑफ हो, तो अब पेरेंट्स का पता क्या होता है कि जब वो डाँटे ना तो उनका दिल होता है बच्चे खुद हँसना शुरू कर दें। हमारा होता है कि नहीं, हमने 2-4 दिन तो मूड ऑफ करना है। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पेरेंट्स उनको थोड़ी-सी भी बात कहते हैं तो वो 2 दिन मुँह बनाए रखते हैं। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, आप पेरेंट्स के साथ ज़िद और मुकाबला नहीं कर सकते। आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपको उन्होंने डाँटा है, चाहे आपकी गलती है कि नहीं, आप 5-10 मिनट के बाद मुस्कुराते हुए उनके सामने जाएँ, उनको भूल जाएगा आपने गलती भी की है कि नहीं। लेकिन जब आप नहीं ना मुस्कुराएँगे, तो वो बार-बार याद दहानी करवाएँगे आपको कि आपने ये गलती की, आपने ये गलती की। तो जहाँ पे आपका दिल नहीं है, करहन। इस्लाम के अंदर 2 चीज़ें हैं, तौवन और करहन। तौवन भी सवाब है, करहन भी सवाब है। तो कभी-कभी आप तौवन मुस्कुराएँगे, कभी हालात ऐसे होंगे कि आप अंदर से आपका मूड नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि आपने हालात को ठीक करने के लिए अपनी और मामा की, अपने बाबा के साथ या जिनके साथ भी आपका थोड़ा गैप आ जाता है किसी वजह से, अपने बहन-भाइयों के साथ, अपने कज़िन्स के साथ, अपने जो जो सबसे सेंसिटिव रिश्ते होते हैं, जैसे फूफो का और आपकी चच्ची हैं या चच्चा हैं, ताया-अब्बू हैं या ताई-अम्मी हैं, ये आपके जो रिश्ते हैं, इनके साथ ये बहुत सेंसिटिव रिश्ते होते हैं। इनके अंदर बात छोटी-सी भी हो ना, तो बड़ी इसको आग लगती है। तो इन रिश्तों के साथ अगर आप मुस्कुराकर बात करें, मिलें, पॉज़िटिव रहें अंदर से, आप अपने पेरेंट्स को भी इनके लिए पॉज़िटिव रखें, तो कितना अजर-ओ-सवाब है, ठीक है? ये आपने मुस्कुराने का काम अब वहाँ करना है जहाँ पे आप पहले नहीं करते थे। सीखने का कुछ फ़ायदा भी तो हो ना, उन रिश्तों पे अप्लाई करें जो आपको पसंद ही नहीं है। लेकिन वो आपके घर आएँ तो आप खुश हों। मेहमान अल्लाह की तरफ से रहमत होते हैं। मुस्कुरा के मिल के सदका, एक तो रहमत आई, दूसरा रहमत को कैच करते-करते सदका भी साथ कर लें। तो कितने अमाल में इज़ाफ़ा होगा। तो अल्लाह हम सबको एक ऐसी मुस्कुराहट वाली ज़िंदगी दे, जो मुनाफ़िक़त पर मबनी ना हो, अंदर से मुस्कुराने वाली कैफ़ियत, और हमें अल्लाह इतनी समझ दे दे कि हमें पता चल जाए कि कहाँ पे मेरा मुस्कुराना मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और कहाँ पे मुझे नॉर्मल अपने आप को रखना है। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक अता करे, हम पे राज़ी हो जाए। और आज हमने सिर्फ़ मुस्कुराहटें सीखी हैं, कुरान में भी क्या सीखा? लास्ट की जो बात है कि अल्लाह की तरफ से सलाम होगा, तो उसपे भी हम मुस्कुराए थे। तो आज बस सारा, जब तक आपके पास टाइम है, 2 और 3 डेज़ मुस्कुराना है, बहुत ज़्यादा मुस्कुराना है और उसके अच्छे-अच्छे नताइज आपने इकट्ठे करने हैं। कम से कम आप क्लास में से 2 या 3 स्टूडेंट्स तो ऐसे होने चाहिए ना, कि जो बताएँ कि मुझे मुस्कुराने से क्या फ़ायदा हो रहा है और मैं मुस्कुराती हूँ, तो मुझे अंदर से क्या सुकून मिला है। एक तो अल्लाह की बात याद करके मुस्कुराते रहना है, फ़ील करते रहना है, सलाम वाली, और एक वैसे ही अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ मुस्कुराहट फैलानी और बात करनी है। तो फिर इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अल्लाह हम सब पे राज़ी हो जाए, हमारी कोशिश कबूल कर ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।